إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون. اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا. رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفید ہونے کا موقع اور اس کی توفیق عطا فرمائی اور ظاہری اور باطنی بے شمار اور انگنت نعمتیں میسر فرمائیں. آج کا دن جو کہ عید الفطر کا دن ہے، یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے، عبادت کا دن ہے اور احسان مندی و شکر گزاری کا دن ہے. شکر ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کا اصلی اور حقیقی حقدار ہے اور ہر حال میں حقدار ہے. خوشی اور غمی میں، تنگی اور فراخی میں، عسر و یسر میں، فقر اور تونگری میں اور دنیا و آخرت میں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اس کا شکر یوں بھی ہم پر واجب ہے کہ اس نے ہمیں عمومی طور پر بے شمار اور ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے اور خصوصی طور پر اس کا شکر اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اس نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے اور بالخصوص اس لیے بھی کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی توفیق اور اس کی ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمیں اس پر، اس کے اختتام پر شکر گزاری کا حکم دیا ہے. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. تو عید کا دن جو کہ ایک خوشی کا تہوار ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ یوم تشکر بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس موقع پر یعنی رمضان المبارک کے اختتام پر اس کا شکر بجا لائیں. تو جب ہم نے یہ جان لیا کہ رمضان المبارک کے اختتام پر شکر ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے، جس کی ہدایت و رہنمائی دے کر، جس کی توفیق دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کا حکم ادا کر رہے ہیں.
اور یہاں توفیق کا مطلب ہے رمضان المبارک کی توفیق اور اس کی ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مہلت عطا فرمائی کہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پا لیا، اور پھر صحت و تندرستی عطا فرمائی کہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں، اور پھر اللہ نے ہمیں وسائل دیے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ان مبارک ایام سے مستفید نہیں ہو سکتا تو یہ سراسر آدمی کی اپنی پسند اور ناپسند ہے، جو کہ حقیقت یہ ہے کہ بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ شکر جیسا کہ ہم نے جانا کہ ہر حال میں ہر انسان پر لازم اور فرض ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو ہمارا وجود شکر کا متقاضی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو یہ وجود اور یہ زندگی عطا فرمائی ہے اس پر شکر لازم ہے، اور پھر اس کے بعد انگنت نعمتیں ہیں دنیا میں، اور پھر ان میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور پھر اسلام میں خصوصی طور پر رمضان المبارک کی یہ نعمت عطا کر کے ہم سے شکر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک اتنی بڑی نعمت ہے کہ گویا یہ انسان کی زندگی کا نچوڑ ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی اس ایک رات میں عبادت کر کے 1000 مہینے کی عبادت کا اجر پا سکتے ہیں، جو کہ 83 سال بنتی ہے، اس سے بھی زیادہ بنتی ہے بلکہ۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے جس پر اللہ تعالی ہمیں شکر کا حکم عطا فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اس کی توفیق پر، یعنی اس مبارک مہینے کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی شکر بنتا ہے۔ تو ہم نے جان لیا کہ ہر نعمت کے مقابل شکر لازم آتا ہے، اور شکر کسی نعمت کا اعتراف ہوتا ہے، کسی احسان کا اعتراف ہوتا ہے، وہ نعمت دین کے لحاظ سے ہو یا دنیا کے لحاظ سے۔ لیکن شکر کی حقیقت اور اہمیت جان کر آپ حیران ہوں گے کہ وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ جیسے کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کل نعمت علی العبد من اللہ فی دین و دنیا تحتاج الی شکر علیہا۔ اللہ تعالیٰ کی بندے پر جو نعمتیں ہیں، کوئی ایک نعمت ہی ہو، چاہے دین کے معاملے میں ہو چاہے دنیا کے معاملے ہو، تو اس کے مقابل اس پر شکر لازم آتا ہے۔ ثم للتوفیق للشکر علیہا نعمت اخری، پھر اس توفیق کا شکر دینے پر بھی اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دینا یہ ایک اور نعمت ہے، پھر اس پر بھی شکر لازم آتا ہے۔ ثم التوفیق للشکر الثانی، پھر اس دوسرے شکر کی توفیق اس پر بھی یہ بھی ایک نعمت ہے، اس پر بھی شکر لازم آتا ہے۔ وہکذا ابدا فلا يقدر العبد على القيام بشکر النعم، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہے کہ ایک نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر اس شکر کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر اس شکر کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یوں یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ چنانچہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق شکر کبھی ادا نہیں کر پاتا۔ وہ حقیقت الشکر الاعتراف بالعجز عن الشکر، اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نتیجتاً شکر کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر اور اس کے شکر کا شکر کبھی بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ قال ابو عمرو الشیبانی بیان کرتے ہیں کہ قال موسیٰ یوم طور، موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو انہوں نے کہا یا رب ان انا صلیت من قبلک، اے میرے رب اگر میں نماز پڑھتا ہوں یہ تیری طرف سے ہے، یعنی تیری توفیق سے نماز پڑھتا ہوں، وَإِن تَصَدَّقْتُ فَمِن قِبَلِكَ، اور اگر صدقہ خیرات کرتا ہوں وہ بھی تیری توفیق سے، وَإِن بَلَّغْتُ رِسَالَاتِكَ فَمِن قِبَلِكَ، اور اگر تیرا پیغام تیرے بندے تک پہنچاتا ہوں تو بھی تیری توفیق سے، فَكَيْفَ أَشْكُرَكَ، تو میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ قال یا موسیٰ الآن شکرتنی، اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ اب تو نے میرا شکر ادا کیا ہے، یعنی اب تو یہ سمجھا ہے اس حقیقت کو کہ شکر کرتے رہنا ہی ضروری ہے، شکر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان شکر کرتے کرتے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کا کبھی بھی شکر ادا نہیں کیا جا سکتا،
لہٰذا ہر حال میں اور مسلسل شکر کرتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے کو وطیرہ ہے، جو کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی یتفطر قدمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ فقالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، لما تصنع هذا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ قال افلا احب ان اكون عبدا شکورا، تو پھر کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو حقیقی شکر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، جو کہ انجام کار بندے کے ہی حق میں جاتا ہے، اور پھر اس شکر کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے بندے کا اور اللہ کے درمیان رابطہ اور تعلق قائم رہتا ہے۔ اور شکر محض یہ نہیں ہے جو کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ زبان سے کہتی ہے یا اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر ہے، زبان سے شکر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، تسبیحات کرنا، ذکر کرنا، اور اعضاء و جوارح سے نماز پڑھنا، صدقہ خیرات وغیرہ کرنا، اور پھر سب سے بڑھ کر شکر وہ ہے جو دل سے شکر ادا کیا جائے، یعنی دل سے انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، اور ایسا شکر یہ ہے کہ دوسرے شکروں کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وأراد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك۔ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ جزاكم الله خيرا۔